آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور یقین کے ساتھ میں حسنہ بچہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل رضا عابدی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے وسیم اختر صاحب، اور مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما ہیں ان کے رفیق رجوانہ صاحب۔ ایک یقین یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یقین وہ تھا جو ہم آپ کو اس وقت سنواتے ہیں۔ خون چاہیے، خون دیں گے ہم، سر چاہیے، سر دیں گے ہم، جان چاہیے، جان دیں گے ہم۔ یہ بازی خون کا بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ کتنے پٹو قتل کرو گے اور گھر سے پٹو نکلیں گے۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں پچھلے کچھ روز میں الیکشن کے پیش نظر کمر کس کے میدان میں اتر آئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 23 مارچ کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ کر کے مخالفین کی وکٹیں اڑا دیں، جبکہ نون لیگ نے کل اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر کے مانسہرہ کا میچ اپنے نام کر لیا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج مردان کی پچ پر چوکا لگایا۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی اپنی اننگز کا آغاز کچھ روز قبل میرپور خاص کے گراؤنڈ پر کر چکی ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک میدان میں ہی نہیں اتری۔ وعدہ تو یہ کیا ہے کہ الیکشن میچ کے پہلی گیند کا مقابلہ گڑی خدا بخش میں کیا جائے گا، لیکن اپنے سٹار بیٹسمین بلاول بھٹو زرداری کے بغیر اگر بھارتی کی میڈیا خبروں پر یقین کریں تو یہ اس لیے ہے کیونکہ بیٹسمین کو کوچ سے اختلافات ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی بات مانی جائے تو معاملہ اور بھی سنگین ہے۔ معاملہ کتنا سنگین ہے پوچھیں گے فیصل رضا عابدی سے، لیکن اس سے پہلے کہ ان سے سوال کریں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کچھ عرصہ قبل کی تھی۔ سیاسی پوزیشن میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ چیئرمین، لیکن میں آج آپ کو ایک بات حقیقت بتا دوں، یہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر ایک آنکھ ہے نا تو فیصل رضا عابدی دوسری آنکھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات۔ جی فیصل رضا عابدی صاحب، بہت بڑی بات اس وقت کی تھی آپ نے، یہ بتائیے معاملہ کتنا سنگین ہے، کیوں نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود پاکستان میں؟ سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا کچھ پارٹی میں اختلافات ہیں؟ دیکھیں، شکریہ میری محترم بہن، میں آپ کو عرض کروں کہ نہ تو کل الیکشن ہے نہ ہی کوئی کل پولنگ کا دن ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اکثر دبئی آیا جایا کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ کوئی ایسے خدشات ہیں سیکیورٹی کے، تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ہی بھٹو خاندان کے لیے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں ہی پاکستان کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے، مجلس وحدت مسلمین کے لیے، سنی علماء کونسل کے لیے، سنی تحریک کے لیے، افواج پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے۔ تو یہ تو سب کے لیے سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کوئی دھاندلی ہو رہی ہے تو اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے جو روئے رواں ہیں اب اس الیکشن کے، کہ ایک طرف تو دھماکے کر کر کے کسی کو گھروں میں قید کیا جا رہا ہے اور ایک طرف فری ہینڈ دے کے کھلے عام جلسے منعقد کرائے جا رہے ہیں، تو سیکیورٹی ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر بلاول بھٹو صاحب اگر سیکیورٹی کی وجہ سے سامنے نہیں ہے تو بے شک وہ ہمارے پشت پہ موجود ہے، اور ہم جیسے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں کارکن جو ہے فیلڈ میں، ہم تو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی میں تو ہر شخص بھٹو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں، قائرہ صاحب نے یہ کہا ہے نا عابدی صاحب کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس قدر ہیں کہ وہ فون پر خطاب کریں گے، ٹیلی فون سے ہی اپنی عوام کو ایڈریس کریں گے، موجود نہیں ہوں گے۔ اب وہ پچھلے سال بھی 27 دسمبر کو موجود تھے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کیا سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں ملک سے جانا پڑ رہا ہے اور کم از کم ٹیلی فون پر خطاب کرنا پڑ رہا ہے، کم از کم اس وقت؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، عارضی طور پہ ملک سے ضرور گئے۔ 4 اپریل کو ان کو آپ ہمارے درمیان پائیں گے۔ ہمارے قائد ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے ان سے روحانی اور جذباتی رشتے موجود ہیں۔ خدشات کے پیش نظر ہمارا سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت کو محفوظ رکھیں۔ فیصل رضا عابدی جیسے تو ہزاروں موجود ہیں پاکستان کے اندر، بلاول بھٹو زرداری ایک موجود ہیں، آصف علی زرداری ایک موجود ہیں، یہی قیادت ہے۔ قیادت قائم و دائم رہنی چاہیے، کارکنان کی آمد اور جامد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مشن رکا نہیں کرتے، جمہوریت کو استحکام دیں گے، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کریں گے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں صف اول کا حصہ بنے رہیں گے، اور پاکستان کے اندر اتحاد کے رشتے کو اور اتحاد بین المسلمین کو مضبوط کریں گے، یہی ہمارا نقطہ نظر ہے۔ جی رجوانہ صاحب، انہوں نے گفتگو کی، عابدی صاحب نے، آپ نے یقیناً سنی بھی۔ میں چاہوں گی کہ جن پارٹیز کو انہوں نے کہا خطرات لاحق ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے، آپ فارچونیٹ کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عابدی صاحب میرے قابل احترام دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ، مگر ان کی ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے خدا نہ خواستہ یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ جن پر خدا نہ خواستہ حملے نہیں ہوئے اور وہ کہیں کوئی دہشت گردوں سے خدا نہ خواستہ ان کا کوئی لائزان ہے، یہ اتنی بڑی بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے
اور میں تو تمام پاکستانی لیڈروں کے لیے بھی دعا کروں گا، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہ وہ برخوردار ہیں، ان کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سلامت رہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کو اس طرح سے نشانہ بنانا کہ ہم نشانہ بن رہے ہیں اور فلاں نشانہ نہیں بن رہا، تو ایک کسی سوچے سمجھے منصوبے یا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اس کو ٹوٹل ڈینائل ہے میری، اور اس میں کہتا ہوں یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ اختلاف پھیلے۔ ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے، وی آر گوئنگ فار دی الیکشنز، تو اس طرح سے ایک ایسی فضا قائم رکھنی چاہیے، اپنے اپنے میدان میں جائیں، اپنی اپنی پارٹی کے منشور پیش کریں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ باقی 5 سال کا دور ہے، اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے، نہیں کیے تو ایوری باڈی ول ہیو ٹو فیس دی میوزک۔ ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم سازشوں کی بات کرتے ہیں۔ جی اچھا، میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میں نے کہیں نہیں کہا، کیونکہ ابھی تک مسلم لیگ نواز پہ خدا نہ کرے ایسے کوئی اٹیک ہوئے ہی نہیں 4 سال سے، اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ اگر وہ کبھی دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا رجوانہ صاحب سے کہ آج سے 1 ہفتہ قبل اخبارات کے اندر بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، جو حکومت پنجاب کی ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے تو آپ کو میری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی کہ آیا میں نے یہ گفتگو کیوں کی تھی۔ چلیں آپ ان کو سمجھانے کے لیے بعد میں کیجیے گا، نہیں عوام کو سمجھا دیں عابدی صاحب۔ جی اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے پنجاب حکومت کے ماتحت جتنے بھی یہ صوبہ پنجاب کے اندر کھلی آزادی ہے کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی، نہ کوئی روک ٹوک ہے ان کو، نہ ہی کوئی ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی رپورٹ منظر عام پہ لے آئے حکومت پنجاب، ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ آپ کے اخبارات میں آئی ہے، میں نے باقاعدہ نہیں تو پھر آپ اس کی تردید کریں اور اس پہ کیس کریں اس اخبار کے اوپر، بے شک غلط رپورٹ ہے، ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں، روز جھوٹی خبریں نہیں آپ اس عدالت پہ کیس کریں، نہیں آپ اس اخبار پہ کیس کریں، آپ یہ تو غلط بات ہے نا، آپ ڈس اون ایک اخبار کی رپورٹ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ عابدی بھائی میں خود قانونی مشیر ہوں، دیکھوں گا میں مقدمہ کرنا ہوں تو کر لوں گا۔ عابدی بھائی آپ کے مشورے کا شکریہ، اس طرح کی باتوں سے ذرا حالات دوسری طرف جاتے ہیں، خدا کے لیے میں اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ دعا کریں، ووکل بھائی ہیں، نہیں میں یہ آپ کو بھی اللہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے ایک رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جی ہاں میں نے ایک رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ برادرم زمینی حقائق کو دیکھیے خدا کے لیے، یہ ایسی چیزیں میں تو آپ سے گزارش کروں گا، چھوٹے بھائی ہیں آپ کا میرا ویسے ذاتی تعلق ہے، ان باتوں کی بجائے لیٹس گو اہیڈ فار دی نیشنل انٹرسٹ اینڈ ان دی لارجر انٹرسٹ۔ تو میں بھی اپنے مجھے آپ کے قانونی ماہر ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ساتھ کام کیا اور میں آپ سے خاصا متاثر ہوں، اور میں یہ یقین رکھوں گا کہ صبح آپ اپنے قانونی تمام پیرائے مکمل کرتے ہوئے اس اخبار کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے جس نے 18 کروڑ پاکستانیوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک تقاضا ہے۔ یہ میں نے مشورہ کر کے بات کرنی ہے، آپ کا مشورہ بڑے سر آنکھوں پہ، آپ کی مہربانی۔ اوکے تھینک یو۔ ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب، وسیم اختر صاحب آپ کس سے متفق ہیں اس بات پر کہ اس وقت بھٹو خاندان کے لیے خطرات ہیں، MQM کے لیے خطرات ہیں، ANP کے لیے خطرات ہیں، کیا نون لیگ کے لیے بھی اسی طرح کے خطرات ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے لیے تو خطرات ہیں ہی، کیونکہ طالبان دہشت گردوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ MQM کے جلسوں سے عوام دور رہے، اور مختلف اوقات میں تھریٹس بھی آتی رہتی ہیں، کالعدم تنظیموں سے بھی آتی ہیں، اور جو کراچی میں ایک ناسور ہے امن کمیٹی کے نام پہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، ان سے بھی تھریٹس آتی ہیں، ابھی بھی موبائل کے اندر سیف ہوئی ہوئی ہیں، تو خطرات تو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی اتنے ہی خطرات ہیں، کیونکہ ان کی تو قربانی کی لسٹ موجود ہے، سب کے سامنے ہے۔ ANP کے لوگ بھی قربانی دے رہے ہیں، ہمارے 2 MPA جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کراچی پاکستان کے شہری شہید ہو چکے ہیں، خطرات تو ہیں۔ افسوس کہ ابھی تک کوئی مضبوط پالیسی اس کے اگینسٹ نہیں آ سکی، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، چاہے وہ دوسری حکومتیں ہوں، دوسرے صوبوں کی حکومتیں ہوں۔ خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے ہیں، سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں آئے ہیں۔ کیا مصلحت پسندی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں عسکری جو قوتیں ہیں ان سے اب سوال کیا جائے، کیونکہ سیاسی قوتوں سے تو آگے چلی گئی یہ بات، ہمارے بس میں تو ہے نہیں، اور جن کے پاس پاورز تھیں اب تو خیر ختم ہو گئی یہ گورنمنٹ،
سندھ کی، جن کے پاس پاور تھی، انہوں نے بھی کوئی رزلٹ خاطر خواہ دیا نہیں. جیسے کہ فیصل بھائی نے بات کی، بالکل ایگری کروں گا، میرے پاس شواہد موجود ہیں. اگر میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا، نہ کروں گا، جو فیکٹس ہیں ان پہ بات کروں گا. آج دو ہفتے پہلے کے اخبارات اٹھا لیجئے جنگ کے، نجم سیٹھی صاحب کے آرٹیکلز پڑھ لیں. وداؤٹ کرٹیسائزنگ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ پنجاب میں بڑا سافٹ کارنر دیا جا رہا ہے کالعدم تنظیموں کو. میں نہیں کہہ رہا، آرٹیکلز کہہ رہے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب جیسے شخص کے آرٹیکلز کہہ رہے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. واقعی میں کالعدم تنظیموں کو پروٹیکشن ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے پنجاب میں کہ وہ کالعدم تنظیمیں جو بینڈ ہیں، جو موو نہیں کر سکتی، جو مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں، جن کو اریسٹ ہو جانا چاہیے، وہ دندناتے پھر رہے ہیں. وہاں ہی نہیں، اس کے علاوہ دوسرے صوبوں میں ایکٹیو ہیں. سندھ صوبے میں ایکٹیو ہیں، پکڑے جا رہے ہیں لوگ. ان کے ہیڈ آفیسز وہاں ہیں، وہاں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ان کے بینرز لگے ہوئے ہیں، ان کے سائنز لگے ہوئے ہیں آفس پہ، ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ تصاویر لگی ہوئی ہیں جو حکومت پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب میں اور کیا کہوں؟ تو یہ اب ہمیں ہر چیز سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. نہیں وسیم اختر صاحب، آپ کی بات اگر ہمیں صرف پنجاب سے اگر نکل کے بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، تو سندھ میں تو 10 سال سے آپ حکومت میں ہیں. یہاں پر تو اس طرح کی باتیں، آپ 2 ہفتے قبل اخبار چھوڑ دیجئے، آپ تو پورے 5 سال کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلح ونگز بھی ہیں، اور یہاں پر یہ سب کچھ ہے. کالعدم جماعتیں سندھ میں بھی ہیں، یہاں پر بھی آپریٹ کرتی ہیں. آپ لوگ حکومت میں رہ کر کچھ نہیں کر سکے. حکومت نے خیر خواہ کوئی اس پہ اگر حکمت عملی نہیں دی تو آپ تو حکومت کا حصہ رہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے نہیں کیا کچھ. اب مجھے چھوڑیں، میرے پیچھا چھوڑیں میرا. میں تو کہہ رہا ہوں حکومت نے کچھ نہیں کیا، میں تو کولیشن پارٹنر تھا. میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ حکومت نے رزلٹ نہیں دیے. ہم چیختے رہے طالبانائزیشن ہو رہی ہے، ہم چیختے رہے طالبانائزیشن ہو رہی ہے، ہمارا مذاق اڑایا گیا. آج پورا جو ملک ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے، بڑے بڑے شہر لپیٹ میں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے چیختا رہا. میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا. میں کوئی عسکری فورس نہیں رکھتا ہوں. سی ایم کے پاس ہوم منسٹری ہوتی ہے یا ہوم منسٹر ہوتا ہے. فیڈرل منسٹری میں رحمان ملک صاحب ہیں. اب آپ بولو گے رحمان ملک سے ہمارے رابطے تھے. رابطے ہونا اور ان کی پالیسی میں ڈفرنس ہے بہت. رابطے تو تھے، سیاسی جوڑ توڑ ہماری چلتی رہی، مگر افسوس کہ ہم ان کو بھی کہتے رہے، صوبہ سندھ میں جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی کہتے رہے، مگر انہوں نے سیریس نہیں لیا کبھی بھی. آج جو کراچی کا حال ہے، کوئٹہ کا حال ہے، یا کے پی کے یا لاہور کا حال ہے، وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہے. عابدی صاحب، آپ کا رسپانس چاہوں گی. جی ہاں، میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ آپ ایک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ جو جنگ آپ سے لڑ رہے ہیں یہ آپ ہی کے جیسے دکھنے والے لوگ ہیں. چھلنی میں اگر آپ ایک آٹے اور نمک کو برابر کر دو تو اس کو چھاننے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے کردار. اس لیے میں نے ایک پروگرام میں آپ کے یہ کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو بھی احکامات آتے ہیں ان پہ عمل درآمد فوری طور پہ کیا جائے تاکہ تفریق ہو سکے آپ میں اور دہشت گردوں میں. آپ جتنا قانون کو مضبوط کرو گے، ایسی بات نہیں ہے کہ کراچی کے اندر پولیس نے یا رینجرز نے کارروائیاں نہیں کی ہیں. بے شمار شہادتیں ہیں کراچی پولیس کے نوجوانوں کی اور رینجرز کے جوانوں کی ان دہشت گردوں کے آگے، اور بے شمار چھاپے اس وقت مارے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ چند دہشت گردوں کو گرفتار کر کے آپ یہ ان چیزوں سے نتائج حاصل نہیں کر سکے گے. وہ ملیٹنسی ہے. دنیا بھر کے اندر ملیٹنسی کا مقابلہ ہمیشہ ملٹری نے کیا ہے. آپ کے آئین کے اندر درج ہے کہ دشمن اندر ہو یا باہر ہو، اور جب ڈاکٹرین آپ کے سامنے آ جائے تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ فوری طور پہ ملٹری کو اپنی مدد کے لیے طلب کریں اور ملٹری سے باقاعدہ آپریشنز، ٹارگیٹڈ آپریشنز رینجرز اور پولیس کے ساتھ کروائیں جہاں سے یہ منفرد انداز کے اندر ان کا قلع کما کیا جا سکے. لیکن چونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے اور پاکستان کے اندر اس مائنڈ سیٹ سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ملٹری ہو یا پولیس ہو یا رینجرز، وہ یہ دیکھتی ہے کہ جب لال مسجد کا آپریشن نہیں ہوا تھا تو انہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کچھ اینکروں نے باقاعدہ چوڑیوں کے تحفے نذرانے کیے تھے کہ یہ آخر کارروائی کیوں نہیں کرتے. اور جب کارروائی کی گئی تو 3 دن بعد دہشت گرد جو ہیں وہ مظلوم اور مجاہد ثابت ہو گئے، اور جتنے سیکیورٹی فورسز تھے وہ دہشت گرد مشہور ہو گئے. تو اگر یہی کرنا اور سیکیورٹی فورسز آج تک اس مقدمے میں جس کے آپ بھی گواہ اور ہم بھی گواہ، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ مسجدوں کے اندر گیس ماسک ہوں اور راکٹ لانچر ہوں اور گرنیڈ ہوں اور رائفلیں ہوں اور ڈنڈا بردار فوج ہو اور بندوق کی نوک پر اسلام پھیلانے والوں کی جس طرح آپ لوگوں
लोगों ने यहाँ पर बैठ के हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की है। तो लाल मस्जिद अब कराची से लेकर गिलगित तक मदरसे आपको जगह जा बजा नजर आएंगे। आप उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो इस्लाम के खिलाफ जो है वो इकदाम की गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है। तो जब आप पूरा माइंडसेट चेंज करेंगे तो कौम बनकर आप इस नहज से निकल पाएंगे, वरना मैं आपको बता रहा हूं चंद दहशतगर्दों को मारने से ये नासूर खत्म नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता। आबदी साहब 5 साल थे आपके पास, आप लोग यही सॉर्ट आउट नहीं कर सके कि मिलिट्री को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। आप मेरे प्रोग्राम में ये तीसरी बार कह रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशंस करने चाहिए थे। आप बेनजीर साहिबा के कातिलों को नहीं पकड़ सके, अब मजलूम बनने से क्या होगा आबदी साहब? बेनजीर साहिबा के कातिलों की अगर आप उस धमाके को गौर से देखें तो वैसे ही एक धमाका 18 अक्टूबर को भी हुआ था। अगर आप उन कातिलों को दूसरी राह की तरफ ले जाके रहमान मलिक और बाबर ऐवान के पीछे कौम को लगा के रखेंगे तो हम तो नहीं पकड़ेंगे। वो बेशक वहां पे मौजूद नहीं थे लेकिन कातिल नहीं थे। कातिलों का धमाका भी मौजूद है, सुसाइडर भी था, वही तरीकेकार था, वही मवाद था, वैसे ही बैरिंग थे, वैसे ही हमला था जिस तरह 18 अक्टूबर को हुआ, जिस तरह इमाम बारगाह हैदरी पे हुआ, जिस तरह ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों पे हुआ, जिस तरह बाड़ा के बाजारों में हुआ, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हुआ, जिस तरह अमन लश्कर के दस्तों पे हुआ, जिस तरह कोयटा में हजारा बिरादरी पे हुआ। आप लोग आखिर ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये तमाम हमलों की नौयत जब एक है तो इसके पीछे माइंडसेट भी एक है। माइंडसेट को मारे, माइंडसेट को जिस दिन आप मार देंगे, और माइंडसेट बहुत कमजोर हो चुका है। आपके मुतदिल अंदाज में चलना और अब तक अवाम पाकिस्तान का असले का मुकाबला असले से ना करना और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर यकीन मोहकम रखना, इस चीज की दलील है कि 35 लाख दहशतगर्दों के मुकाबले में अगर 7 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस नबर्द आजमा है तो यह आपका काम है कि टेलीविजन पे बैठ के 18 करोड़ अवाम को सिक्योरिटी फोर्सेस बनाएं ताकि वो अवाम कानून की उसको देखते हुए एक तफरीक करें और दहशतगर्द और एक अमन पसंद शहरी नजर आए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के यहां से रिश्ते चले और इस दिन में एक प्रॉपर काम चल रहा है। अनकरीब आपको नजर आएगा जब एक बड़ी ताकत के साथ अवाम पाकिस्तान आपको इस इलेक्शन से आगे की जानिब लेके जाएंगे। और ये मैं आपको बताता चलूं, यहां पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो 2 चीजों के पीछे उसके कारफरमा है, एक गवादर पोर्ट, दूसरा ईरान गैस पाइपलाइन। अब आप गौर से इस चीज को देखते हुए आए कि ये इस चीज को महदूद कर दिया गया और उस रास्ते के ऊपर जहां से पाइपलाइन गुजरनी है या जहां से गवादर पोर्ट गिलगित से कनेक्ट होना है, आप वो पूरे रास्ते को नक्शे उठा के देख लें। आपको उन्हीं अड्डों के ऊपर अगर ये तालिबान फोर्सेस नजर ना आए तो मैं आपके सामने मौजूद है। इस जिम में आप कभी प्रोग्राम रखें ताकि इसमें तफसील से गुफ्तगू कर सके कि 1994 में कायम किया गया आसिफ अली जरदारी के हाथ का मुआहदा क्यों मियां नवाज शरीफ पूरा नहीं कर सके और क्यों जनरल परवेज मुशर्रफ पूरा नहीं कर सके, और जब हम पूरा करने जाते हैं तो क्यों हमें धमाके करके फिर एक बार कैद करने की कोशिश की जाती है। आखिर वो मुआहदे अमल पजीर हो गए हैं। पाकिस्तानी कौम ने 56,000 जो कुर्बानियां दी इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क को इस भीख की दलदल से निकालने के लिए, वो इन मंसूबों ही की वजह से ये मुल्क निकल सकते हैं। वरना ये दुनिया जानती है कि ये इसके अंदर जो सऊदी अरब से मियां नवाज शरीफ को मुसलसल तेल दिया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ को मुसलसल डेफर पेमेंट के ऊपर तेल दिया गया, लेकिन जिस दिन से हम हुकूमत में आए किसी ने 1 लीटर हमें पेट्रोल नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद हम नबर्द आजमा रहे, हम इस सिस्टम को चलाते रहे, हम तमाम पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के रिश्तों का सवार करते रहे। हमने अवाम के हाथ में असला नहीं आने दिया। बेशक हमने लाशें उठाई, हमने गालियां खाई, ये गालियां हमने ही तो खानी है क्योंकि धमाके 5 साल से हो रहे हैं। ये तो इमाम बारगाह हैदरी 2000 में हुआ था, उसके बाद इमाम बारगाह अली रजा 2002 में हुआ था, उसके बाद ईद मिलादुन्नबी जुलूस हुआ था। ये पहले तो धमाके थे नहीं, वो तो शबरात के पटाखे थे। ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और इसका हमारा ही फेलियर है, ये किसी का फेलियर नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि जब जब आप गवादर मंसूबे पे और गैस पाइपलाइन मंसूबे पे आगे की जानिब जाएंगे, ऐसे धमाकों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फौरी तौर पे एक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इज्जत दें। यही इदारे लड़ेंगे, यही इदारे इस्तेहकाम लाएंगे, यही इदारों की एक कुव्वत है। इन्हीं कुव्वतों को सबोताज किया गया GHQ पर और बहरान बेस पे हमले करके, इसी को सबोताज किया गया पेशावर एयरपोर्ट पे हमले करके। आपकी अफवाज के गले काटे गए, आपके रेंजर्स के गले काटे गए। क्या मैं पूछने पे हक बजानिब हूं कि पुलिस के जनाजों में तो 300 लोग नजर आते हैं और किसी और के जनाजों में हजारों लोग नजर आते हैं? क्या वो हमारे लिए शहादत नहीं दे रहे? क्या पाकिस्तानियों का यह फर्ज नहीं है कि जब किसी पुलिस की या रेंजर्स की या फौज की शहादत हो तो इन्हीं प्रोग्रामों के अंदर तराने बजाए जाए और उनको सलाम पेश किया जाए उन शोहदा को और उनके लवाहिकीन को, यह महसूस हो वाकई ये पाकिस्तान के लिए नजराना दे के गए। ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारे आबदी साहब आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। आबदी साहब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं आपको भी, क्योंकि हमें यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो रफीक रजवाना साहब से भी पूछेंगे कि ये मामला क्या है, कौन सा मुआहदा है जो आगे नहीं चल सका, और यहाँ पर अगर सभी को सभी से खतरा है तो फिर इलेक्शनियरिंग एक पिच पे कैसे होगी। ब्रेक के बाद
एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा आबदी साहब, वसीम अख्तर साहब और रफीक रजवाना साहब। जी आबदी साहब, दो सवाल आपके लिए हैं, एक रजवाना साहब ने आपसे किया है और एक वसीम अख्तर साहब ने आपसे किया है। मैं चाहूंगी, क्योंकि आप बोल नहीं पाए थे ब्रेक से पहले, आप बताइए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रजवाना साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक भाईचारे की फ़िज़ा को बाहमी तौर पे बाहमी इश्तराक से इस मुल्क में राइज करने के लिए वो वक्त का एक अहम तकाजा भी है, और उस तरफ आज नहीं तो कल ज़रूर जाएंगे लोग। अगर आज चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जो कल नुकसान ना हो। दूसरा, इसमें और ज़्यादा पेशरफ्त हो सकती है, खुले दिल के साथ हो सकती है, अगर PMLN अपने मंशूर में, अपनी पॉलिसी में तालिबान के लिए और तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, दिफा पाकिस्तान कौंसल, ये तमाम लोग अपने मंशूरों में तालिबान के लिए ज़रा वाज़े पॉलिसी लेकर सामने आए कि वो इनके लिए असल मौक़िफ़ रखते क्या हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो और हम ये जान सकें कि जो हमारे खदशात हैं ये कि वो आपके साथ मुंसलिक हैं और आप उनके साथ मुंसलिक हैं, नज़रिए के तहत, सोच के तहत, जिसका इजहार खुद मियाँ शहबाज शरीफ जामा नईमिया में कर चुके हैं, तो उससे उसको समझने में हमारे लिए आसानी होगी, बल्कि बाहमी पेशरफ्त आगे बढ़ेगी। दूसरा, अरामको एक कंपनी है, अमेरिका नहीं आया सऊदी अरब के अंदर, कोई इसने परचम नहीं लगाया, कोई रियासत नहीं ली। ये कोई चाइना जो है, हांगकांग जो है वो ब्रिटिश के पास नहीं गया, दोबारा चाइना के पास नहीं गया। वारिद है तो वो कोई UAE यहां पर नहीं आया, कंपनी आती है। कंपनी ही एक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो उस मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आती है। जैसे पहले सिंगापुरियंस के पास थी, उन्होंने 2-3 पोर्ट्स बनाए, उन्होंने 2-3 बर्थ बनाई। अब चाइनीज का ये ख्याल है कि वो 45 बर्थ बनाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस आपने हरमस के बिल्कुल मुंह पे बैठी हुई ये कुव्वत जो है, जो पाकिस्तानी, ईरानी और चाइनी कुव्वत है, जो उस गवादर को सिक्योर करेगी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप गवादर अभी फोन कर लें। 1000 रुपए की चीज जो 100 रुपए में हो गई थी जमीन की मालियत, अब वो वापस 500 और 600 के ऊपर है। और अगले महीने जब चाइनीज वहां पे काम शुरू करेंगे तो 25 लाख पाकिस्तानियों का सरमाया जो जायल हो चुका था, वो जरदारी साहब की काविशों और बोल्ड स्टेप की वजह से, जिसपे आज हम बयानात भी सुन रहे हैं मगरबी ममालिक के, बाकायदा धमकियों के, वो हमें दोबारा नहीं देखना चाहते, तो वो हमें बेशक दोबारा ना देखें। हमने जो तारीख में काम करना था कर दिया। अफसोस ये है कि ये मुशर्रफ और मियां साहब को उस वक्त करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया जब उनके पास पूरी ताकतें मौजूद थी। तो अगर इस काम को पानी का गिलास किसी को पिला दे, सुने मेरी बात, मेरी बहन, प्यासे को पानी का गिलास पिला दे, प्यासे को पानी का गिलास पिला दे, तो हम सब कहते हैं अच्छा काम है। आप कहते हैं गवादर भी अच्छा काम है, तो क्या दोनों की औकात एक जैसी है? एक सियासी जमात का रहनुमा 6 वादे करता है, पूरे अखबार भरे पड़े, पूरे टेलीविजन प्रोग्राम भरे पड़े, वाह 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 क्या वादे किए हैं। अरे तो सियासतदानों ने वादों के अलावा किया ही क्या है, उनका तो काम ही यही है। लेकिन गवादर के ऊपर आपके टेलीविजन प्रोग्राम भी खामोश हैं। वहां पे क्या डेवलपमेंट होनी है तो कोई एक प्रोग्राम मुझसे रख लें। मैं आपको बताऊं कि वो काम नहीं है, वो पाकिस्तान को कशकोल के दायरे से निकाल के बाहर रख दिया गया है। पाकिस्तान को किसी मुल्क की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवादर से और ईरान गैस पाइपलाइन से हासिल शुदा आमदनी आपको टैक्स फ्री बजट देती है। आपको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। क्या हम कौम बनकर आसिफ अली जरदारी का तो छोड़े, तमाम सियासी जमातों को ये बोले अगर ये अच्छा काम है तो इनके मंशूरों में वो काम क्यों नहीं है? आबदी साहब अच्छे काम जाते जाते किए ना, जाते जाते कर रहे हैं, और आप आकर के बोल रहे हैं ये इलेक्शन कैंपेन में बोला जाएगा ना। यही तो बातें हैं करने वाली, ये कौन करेगा यही तो जानना चाहती हूँ। आप करेंगे कैंपेनिंग? मेरी प्यारी, हाँ जी, मेरी प्यारी बहन, जरा इस पे जवाब ले लीजिएगा। जाते जाते किया तो जरा इनसे तो पूछ लें कि इन्होंने 97 से लेके 99 तक क्यों नहीं किया, और जो अब तशरीफ लेके आए परवेज मुशर्रफ साहब, उनसे पूछ लें 7 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया। तो जाते जाते हम भी ना करते तो अगला भी ना करता। हमने तो कर दिया, हमने ये कर भी दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, हमें काम करने कब दिया गया? सारी जिंदगी तो आपने हमें कोर्टों में खड़ा रखा मेजोरिटी टाइम के अंदर। दूसरा, जहां पर जाते थे कोई एक धमाका आता था, कभी दूसरा धमाका आ जाता, कभी सुइज अदालतों का केस आ जाता था, कभी गिलानी का केस आ जाता था, कभी परवेज अशरफ जाके खड़ा हो जाता था। हमें तो 5 महीने काम के मिले हैं जिस दिन से ये सुइज केस से हमारी जान छूटी है। काम तो कर दिया ना। अब काम अगर कर दिया है तो उस पर आप लोग कोई प्रोग्राम तो करें कि ये काम क्या किया है। ठीक है, मैं रजवाना साहब आप बता दीजिए कि क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या है, आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे? अगर मेरी बहन, मैं अर्ज करता हूं, देखिए मैं अर्ज करता हूं गवादर पर आबदी साहब 2 मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बात करता हूं कि गवादर
پہ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. گوادر کو ان کے دور میں نہیں بنا, گوادر اس سے پہلے کا جو ہے نا وہ پورٹ زیر تعمیر تھی, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون نے, ہمارے قائد نے اس کو گوادر سے ہم نے پشاور تک اور پھر وسطی ریاستوں تک ہم نے موٹر وے کا منصوبہ دیا. اب بات یہ ہے, ٹھیک ہے رضوانہ صاحب, اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے, ٹھیک ہے, ایک بات دیکھیں, ایک بات رہ گئی. دیکھیے 1997 اور 1999 تک ہم نے جو کام کیے وہ سامنے ہیں. ہماری حکومت کو ہٹایا گیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ کیا, لوٹ مار کے لیے 5 سال, رینٹل پاور کے لیے 5 سال, اسٹیل مل کے لوٹنے کے لیے 5 سال, پی آئی اے کو برباد کرنے کے لیے 5 سال. ختم ہو رہا ہے رضوانہ صاحب, سوری, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. عابدی صاحب, آپ کی بھی ایک کامنٹ رہ گیا اور آپ نے اختر صاحب کا بھی جواب نہیں دیا, اس پر بھی ایک پروگرام رہے گا. اختر صاحب سوری, آپ کے کچھ سوالات ساتھ لیے جا رہی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ان سوالات کا جواب آپ سے وعدہ رہا کہ لوں گی اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ دیکھنے کا, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر صاحب, رفیق رضوانہ صاحب اور فیصل رضا عابدی صاحب. جی رضوانہ صاحب, کیونکہ بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیکیورٹی کے خدشات کے بنا پر یہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن یہ جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان پر ہم 5 سال میں قابو نہیں پا سکے, اب یہ الیکشن کے دنوں میں اگر کسی پارٹی کو بار بار ٹارگٹ کیا جائے یا بار بار اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ یہ پارٹی سیف ہیں یا یہ پارٹی سیف نہیں ہے, طالبان تک کہہ دیں کہ ہم ان پارٹیز کو اٹیک کریں گے, تو باقی اگر جن کو وہ نہیں اٹیک کریں گے انہی کے لیے میدان کھلا ہے. دیکھیں جی, میں آپ سے عرض کروں, ابھی یہ بات ہو رہی تھی پنجاب کے حوالے سے. پنجاب کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے. پورا پاکستان ہمارا ملک ہے, بلوچستان میرا صوبہ ہے, کے پی کے میرا صوبہ ہے, سندھ میرا صوبہ ہے, پنجاب میرا صوبہ ہے. پورا ایک جسم ہے, باڈی ہے. باڈی کی کسی ایک انگلی کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. اب میں کہوں کہ اللہ کے فضل سے کافی عرصے سے اسلام آباد میں امن ہے, تو میں کیا کہوں کہ رحمان ملک اور مرکزی حکومت سے طالبان ملے ہوئے تھے. خدا کے لیے یہ بات نہ کریں. دیکھیں اب پانی پل سے اتنا بہہ چکا ہے کہ ان باتوں سے جو ہے نا آپ پرہیز کریں. مثلا اب سپریم کورٹ نے معافی چاہتا ہوں, سپریم کورٹ نے ابھی جو کراچی میں جا کے عدالت لگائی, وہاں پہ وہاں کے پولیس کے ہائی آفیشلز نے ایک فہرست پیش کی ہے جس میں تمام جماعتوں کے الحمدللہ سوائے مسلم لیگ نون کے باقی تمام کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے, اور پولیس کے غالباً آئی جی نے پیش کی ہے کہ اس میں بتا مافیا, لینڈ مافیا, گینگ وار, یہ ساری انہوں نے اس میں نام دیے ہیں. میں کسی جماعت کو مطعون نہیں کرتا, مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس کی جہاں حکومت ہے وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہ کر سکنا, کیا وہ دوسرے صوبے کی حکومت پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ہے؟ اب بھائی چارے کو فروغ دینے کا وقت ہے. اب ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا ہے, پولیٹیکل مائلیج چھوڑیں. ناظرین کو, عوام کو پتہ ہے کس کس کا اس میں قصور ہے. عوام اب خود فیصلہ کرے گی اور بیلٹ کے ذریعے فیصلہ کرے گی. باقی رہی بات کہ پاکستان جن حالات میں گھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی, اس کا معاہدہ تو اب ہوا ہے, اس کے بعد تو دہشت گردی نہیں ہوئی. گوادر کا جو انتظام اب چائنا کی ایک کمپنی کو دیا گیا, میرے اطلاع میں یہ چائنا کے ملک کو نہیں دیا گیا بلکہ وہ جو سنگاپور پورٹ اتھارٹی تھی جس نے پہلے ٹھیکہ لیا تھا گوادر کا, اس نے اپنی تمام شیئر ہولڈنگ جو ہے, تمام اپنے حصے چائنا کی کمپنی کو بیچ دیے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے کہ چائنا کی کمپنی کو حوالہ کرنا گوادر پورٹ کا, ایران پاکستان گیس پائپ لائن بچنا, بہت ساری بین الاقوامی طاقتوں کو پرابلم ہے, ہمسایہ ملکوں کو پرابلم ہے. یہیں ہمیں اب یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا وجوہات ہیں. ہر کام ہم نے بدقسمتی سے, ہماری ناکامی ہے کہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ ڈال دیا. رحمان ملک صاحب, عابدی صاحب گواہ ہیں, تقریریں کر کر کے تھک گئے کہ ہم جناب آپ کو بتائیں گے, ان کیمرہ بتائیں گے. میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ کون کون اس میں ملوث ہے, کون کون سے ملک ملوث ہیں. پھر انہوں نے وعدہ کیا, ہفتے کے بعد ان کا گلا خراب ہو گیا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دی,
اس کے بعد یہ چلتا رہا اور حتیٰ کہ پھر یہ کیمرہ میٹنگ جو ہے آج تک نہیں ہوئی. اب بے نظیر کے قتل کی بات سنیے, یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب بے نظیر صاحبہ کی غالباً برسی تھی یا کوئی موقع تھا, تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بے نظیر کے قاتلوں کا مجھے پتہ ہے, وقت آنے پر بتاؤں گا. میں یہ سوال کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے کئی دعوے دار میدان میں آ گئے ہیں. آج الیکشن کمیشن میں کل جو دھمال چوکڑی ہوئی ہے, کیا قاتلوں کو اگر کوئی جانتا ہے تو جن قاتلوں کا ٹرائل ہو رہا ہے عدالت میں وہ کون ہے, اس بات کی وضاحت کی جائے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بے نظیر کے قاتل پکڑے جائیں. ہم بھی اسی افسوس میں شریک ہیں, وہ بیچاری شہید کی گئی, بہت اہم ترین لیڈر تھی پاکستان کی, پاکستان کو اس پر فخر تھا, ہمیں اس کا افسوس ہے. ہم بھی چاہتے ہیں وہ قاتل پکڑے جائیں. تو میں یہ گزارش کروں گا, وقت گزر گیا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. آپ حکومتوں کے حصہ بھی رہے, اس کے بعد آج 5 سال گزر گئے, آج ناکامی کو آپ نے شیئر کرنا ہے, کوئی کامیابی کا کام کیا ہے آپ نے شیئر کرنا ہے, اور عوام نے اس کے مطابق ووٹ دینے ہیں, کس کو وہ دیتے ہیں. 5 سال جس طرح سے لوگوں پر عذاب کی زندگی گزری وہ سب کے سامنے ہے. میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر کسی صوبے میں پنجاب میں بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے, داتا دربار صاحب حملہ ہوا, سخی سرور دربار پہ حملہ ہوا, اور درباروں پہ ہوئے, ریسکیو 1122 پہ ہوئے, 15 پہ حملے ہوئے. معافی چاہتا ہوں. میں اختر صاحب, میں 1 منٹ اختر صاحب کو بھی چلیں. اختر صاحب آپ بتا دیجیے گا. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں, بہت وقت گزر گیا, بہت نقصان ہو گیا. ایک دوسرے پر الزام لگانے, کیچڑ اچھالنے, انگلی اٹھانے کی بجائے اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, عوام کو کوئی پازیٹیو مثبت سوچ دے. آپ وسیم بھائی کو لے لیں, پھر میں جی اختر صاحب. جی اختر صاحب, کیا میں سوال کریں تو میں جواب دوں؟ نہیں, میں نے کہا آپ اس پہ کوئی رسپانس نہیں دینا چاہیں گے کہ سندھ کے حالات انہوں نے سامنے رکھے. جی دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ بہت پانی گزر چکا اور حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں. ہم جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے تو میں یہاں اس بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ذمہ داری پھر بڑے صوبے اور بڑے اپوزیشن پہ جاتی ہے, وداؤٹ کرٹیسائزنگ. یہ بڑی جماعت ہے, بڑی اپوزیشن تھی, بڑے صوبے 60% آف دا کنٹری از ود دیم. ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی یا ہے کہ یہ پہل کریں. دیکھیں, اسلحہ کراچی میں نہیں بنتا, کراچی میں کہیں سے آتا ہے. 65 سال سے کراچی میں اسلحہ آ رہا ہے, سب سے بڑی مارکیٹ کراچی ہے اسلحے کی. تو یہ ایم کیو ایم نہیں روکے گی. ایم کیو ایم کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. بارڈر میں یا کے پی کے میں انلیگل فیکٹریاں ہیں اسلحے کی, یا غیر علاقوں میں ہیں, یا اسمگل ہوتا ہے. تو کراچی کے بارڈر کو یا سندھ کے بارڈر کو انٹر کیسے کرتا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے کراچی میں اور پورے ملک میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز قربانیاں دے رہی ہیں, پولیس بھی دے رہی ہے, رینجرز بھی دے رہی ہے, فوج بھی دے رہی ہے. مگر کراچی میں جو اسلحہ آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ان فیکٹریوں کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ میرا ایک سوال ہے پورے سب سے ہی ہے کہ وہ جو فیکٹریاں 65 سال سے چل رہی ہیں انلیگل, اس کو کوئی نہیں روکتا. فوج کو بھی پتا ہے, رینجرز کو بھی پتا ہے کہ فیکٹریاں کہاں ہیں, اس کو مسمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں انٹر کیوں کرتا ہے اسلحہ کراچی میں؟ روز ریکوری ہوتی ہے ہزاروں بندوقوں گولیوں کی, مگر اتنا ہی واپس آ جاتا ہے. تو یہ کیا ایم کیو ایم روکے گی, یا پیپلز پارٹی روکے گی, یا نون روکے گی؟ جو لوگ بارڈر پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ ایف سی ہو چاہے وہ رینجرز ہو, یہ کیوں اندر آنے دیتے ہیں اسے؟ ان کو پکڑا جائے, ان سے پوچھا جائے. نہیں, اندر تو جو بھی آنے دیتے ہیں اختر صاحب, خریدتا کون ہے, استعمال کون کرتا ہے اس کو, اس اسلحے کو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آ جاتا ہے اور کہیں پڑا ہوتا ہے. یہ سنا بہت اچھی بات کی آپ نے, مجھے خوشی ہوئی بہت. وہ تو اندر آئے گا تو کرمنل ایلیمنٹ تو ہے جو خریدے گا یہاں. جب اس کو اسلحہ ملے گا ہی نہیں تو وہ کیا انگلیوں سے مارے گا لوگوں کو؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ انٹر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ فیکٹریاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں, کرمنل ایلیمنٹ اسلحہ لے کر نہیں ہے, وہ سندھ سے باہر ہیں فیکٹریاں. وہ پنجاب کا بارڈر کراس کیسے کرتا ہے ٹرک؟ پنجاب کو کیسے کراس کر کے سندھ میں آتا ہے؟
اچھا چلیں اختر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں بھی کرتے ہیں، نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں، کراچی میں جلسہ کرتے ہیں، لاہور میں جلسہ کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ کالا دم جماعتیں پنجاب میں ہیں چلیں وہاں ہیں، کوئٹہ میں مسائل ہیں وہاں پر ہیں، لیکن ان کے جلسے میں ایسا کوئی خاطر خواہ کوئی چیز ایسی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی کیا وہاں کی حکومت اچھی دیتی ہے؟ یہ کیوں محفوظ ہیں اور اللہ کرے محفوظ ہی رہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کر رہا، میں خدا نہ خواستہ انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوں کہ یہ ملے ہوئے ہیں یا نون ملی ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، میں منع کر رہا ہوں آپ کو. اب یہ تو ان دہشت گردوں سے پوچھا جائے کہ بھائی کسی کو آپ کسی کے علاقوں میں بم بلاسٹ کر رہے ہو، کسی میں نہیں کر رہے، ان کی غلطیاں تو نہیں ہے، یہ تو نہیں چاہیں گے، نہ عمران خان چاہیں گے نہ نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ملک کے کسی خطے میں بم بلاسٹ ہو، لوگ انوسنٹ مریں، یہ تو میں نہیں بول رہا، مگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب دے دیں سنا، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ یہ پنجاب کا بارڈر کراس کرتا ہے بس یا ٹرک یا جیسے بھی اسلحہ آتا ہے، سندھ کا بارڈر کراس کرتا ہے، کراچی میں اسلحہ آتا ہے، باڑہ میں بن رہا ہے، غیر علاقے میں فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں کیوں نہیں ختم کرتے؟ کراس کیوں ہونے دیتے ہیں؟ یہ اسلحہ کیوں آنے دیتے ہیں یہاں؟ یہ سوال آپ کرو نا، آپ تو کراچی پہ لوگوں پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہو، کسی سیاسی جماعت پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کسی عسکری سے یا کسی فوج سے یا رینجر سے کہ تم نے وہ فیکٹریاں کیوں چھوڑی ہوئی ہیں، ابھی کیوں انلیگل ویپن بن رہا ہے اور کیوں اسمگل ہو رہا ہے؟ وزیر داخلہ تو آپ بھی رہے ہیں نا، وزیر داخلہ تو آپ بھی رہے ہیں، نہیں میں تو کہہ رہی ہوں وزیر داخلہ تو آپ بھی رہے ہیں نا. میرا کام نہیں تھا یہ، میرے سے اوپر ہے یہ، میں تو کھل کے بول رہا ہوں نا آپ سے. اسلحہ میں نہیں روک سکتا، میرا کام نہیں تھا، پنجاب کے بارڈر کو کراس کر رہا ہے وہ. وزیر داخلہ کے اوپر اس وقت کون ہوا؟ مطلب آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میرے زمانے میں آپ کو یہ کرائم نہیں ملے گا، یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مگر پھر بھی میں بھی سیٹسفائی نہیں تھا اپنے کام سے، میں نے بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیے. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ وہ فیکٹریاں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دیکھے، فوج دیکھے کہ وہ فیکٹریاں چل کیسے رہی ہیں، وہاں بن کیوں رہا ہے اسلحہ، اس کو مسمار کریں، ان کو گرفتار کریں. دیکھیں وہ تو نہیں ہو رہا، تھوڑا سا وہاں سے اسمگل ہو کے اسلحہ پورے شہروں میں جا رہا ہے، اس کو تو روکو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بھی صاحب سوری ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. ٹھیک ہے جی بہتر، ٹھیک ہے اختر صاحب آپ کی بات کا رسپانس لیتے ہیں، بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عابدی صاحب کا رسپانس لیتے ہیں اور جو سوالات اٹھائے ہیں وسیم اختر صاحب نے ان کا بھی جواب لیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے.